بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پاکستان میں طالبان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، افغانستان کا الزام۔ طالبان افغانستان بھر میں حملوں کے لیے کئی جدید طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ برطانیہ، اسرائیلی آئل ٹینکر پر حملے میں بچ جانے والے افراد کا انٹرویو۔ امریکہ نے چائنا سے کورونا کی خفیہ معلومات چوری کر لی، CNN۔ افغان جنگ خوفناک اور تباہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اقوام متحدہ۔ لداخ کی سرحد سے انڈین اور چینی افواج کی واپسی، انڈیا کا دعویٰ۔ برطانیہ کے لوگ گالیاں اور بد دعا سن کر خوش ہوتے ہیں۔ مذہب اسلام دنیا کا بہترین اور بہت ہی پیارا مذہب آخر کیوں ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا کہنا ہے کہ انہیں بہت افسوس ہے کہ افغانستان کے معاملے پر ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی شرکت کی درخواست قبول نہیں کی گئی۔ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ پاکستان افغانستان کا پڑوسی ملک ہے اور افغانستان کے امن اور استحکام میں براہ راست حصے دار ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جمعے کو افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد بننے والی صورتحال کے حوالے سے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے سفیر غلام اسحاق زئی نے اجلاس کے دوران پاکستان پر طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے کا الزام عائد کیا۔ اس اجلاس میں ہونے والی گفتگو کے حوالے سے پاکستان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر لگائے جانے والے الزامات کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جو افغانستان میں دیر پا امن نہیں دیکھنا چاہتے۔ پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین افغانستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے والے لوگوں کو کبھی استعمال نہیں کرنے دے گا۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو جلد از جلد افغانستان چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ کابل میں امریکی سفارتخانے کی جانب سے اپنے شہریوں کو کہا گیا ہے کہ وہ دستیاب کمرشل فلائٹس کے ذریعے فوری طور پر ملک سے نکل جائیں۔ سیکیورٹی کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے، اس لیے وہ فوری طور پر افغانستان چھوڑ دیں۔ افغانستان کا سفر کرنے والوں کو خبردار کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ان میں سے اگر اب بھی کوئی وہاں موجود ہے تو وہاں سے بھاگ نکلے۔ ہنگامی انخلاء کا انتظار نہ کیا جائے کیونکہ اس ضمن میں مدد بہت محدود ہوگی۔ یہ وارننگ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء اور طالبان کی جانب سے وسیع پیمانے پر جنگی حملوں کے بعد سامنے آئی ہے۔ برطانیہ کے دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طالبان افغانستان بھر میں حملوں کے لیے کئی جدید طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان نے 2 صوبوں کے دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ شعبہ اطلاعات کے سینئر افسر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد افغانستان میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے خراب ہوئی ہے۔ جنوبی صوبے نمروز کی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ زرنج کو طالبان نے اس لیے قبضے میں لے لیا کیونکہ مغرب حمایت یافتہ حکومت کی جانب سے مدد میں کمی ہے۔ طالبان نے جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صوبے کو مکمل طور پر آزاد کروا لیا گیا ہے اور گورنر ہاؤس، پولیس ہیڈ کوارٹر اور دوسرے سرکاری مقامات کا کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے۔ جوزجان صوبے کے نائب گورنر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صوبائی دارالحکومت شبر خان طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ نائب گورنر قادر مالیہ نے بتایا ہے کہ سرکاری اور فوجی حکام واپس ہٹتے ہوئے ایئرپورٹ چلے گئے ہیں، مطلب بھاگ گئے ہیں۔ شبر خان جنرل دوستم کا آبائی علاقہ ہے جو چند روز قبل ہی ترکی سے افغانستان لوٹے ہیں۔ دوستم کے ایک ساتھی نے شہر پر قبضہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔
امریکہ نے اسرائیلی آئل ٹینکر پہ حملے ایرانی ساختہ ڈرون استعمال کرنے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چند روز قبل خلیج عمان میں اسرائیلی آئل ٹینکر پر حملے میں ایرانی ساختہ ڈرون استعمال کیے گئے۔ اس بات کی تصدیق امریکی ٹیم نے کی ہے جس نے آئل ٹینکر پر حملے میں بچ جانے والے افراد کا انٹرویو کیا ہے اور شواہد کی مکمل جانچ کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد کی ماہر ٹیم نے شامل تفتیش کاروں نے سمندر سے ڈرون کی باقیات برآمد کی تھی اور اس کا تجزیہ بھی کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ ماہ کے آخر میں بحیرہ عرب میں عمان کے جزیرے سے کچھ دوری پر اسرائیلی ارب پتی تاجر کے آئل ٹینکر میں حملے کے دوران 2 ارکان ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اسرائیل، برطانیہ اور امریکہ نے حملے کا الزام ایران پر عائد کیا تھا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے گزشتہ روز اپنی خصوصی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے چینی شہر ووہان کی تجربہ گاہ سے کورونا کے بارے میں خفیہ معلومات چوری کر لی ہیں، جو کسی قیمتی خزانے سے کم نہیں ہے۔ یہ وہی خفیہ معلومات ہیں جو 2019 میں سب سے پہلے کورونا کی جینیاتی ترکیب یعنی جینیٹک میک اپ کو ظاہر کرتی ہے۔ البتہ یہ معلومات خام نوعیت کی ہیں، جنہیں ترتیب دینے اور سمجھنے کے بعد کورونا کی اصلیت کا پتہ لگانے میں امریکی ماہرین کو خاصا ٹائم لگ سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 26 مئی کے روز اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ 90 دن میں کورونا کی ابتدا سے متعلق معلومات حاصل کریں اور پتہ چلائیں کہ ووہان لیب میں اس کورونا کی تیاری کا مفروضہ درست ہے یا غلط۔ یاد رہے دوستو کہ پچھلے سال 2020 سے یہ مفروضہ گردش میں ہے کہ سارس قدرتی طور پر وجود میں نہیں آیا، بلکہ اسے چینی شہر ووہان کی تجربہ گاہ میں بنایا گیا تھا، جو شاید غلطی یا بے احتیاطی سے لیک ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں کورونا کی موجودہ عالمی وبا کا ظہور ہوا۔ اگرچہ دنیا بھر سے کورونا کے ماہرین بھاری اکثریت سے اس مفروضے کو مسترد کر چکے ہیں، لیکن اب بھی بیشتر تہمت پرست اور چھوٹے ذہن کے امریکی سیاستدان اور امریکی ماہرین کو یقین ہے کہ یہ کورونا چینی سائنسدانوں نے ہی تیار کیا تھا۔ دوسری طرف جو بائیڈن انتظامیہ کا الزام ہے کہ چائنا نے کورونا کی ابتدا کا سراغ لگانے کے لیے عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کی ٹیم سے تعاون نہیں کیا اور انہیں ووہان میں وائرالوجی کی متعلقہ تجربہ گاہ میں نہایت اہم معلومات تک رسائی نہیں دی تھی۔ امریکی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی معلومات ہے جو چائنا نے اب تک دنیا سے چھپائی ہوئی تھی اور جنہیں حاصل کر کے سارس کے قدرتی یا تجربہ گاہ میں تیار ہونے کی تصدیق ہو سکے گی۔ CNN کے مطابق امریکی ایجنٹوں نے سخت حفاظتی انتظامات کے تحت خفیہ طور پر ایسے ماہرین کی بھرتی شروع کر دی ہے جو چینی زبان بولتے ہیں۔ اسی کے ساتھ امریکی محکمہ توانائی DOE میں موجود سپر کمپیوٹر بھی استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ حاصل ہونے والے اولین کورونا کی جینیاتی معلومات جینیٹک ڈیٹا کا تجزیہ جلد از جلد مکمل کر کے اپنی رپورٹ کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغان لڑائی زیادہ خوفناک اور تباہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں گزشتہ 1 مہینے کے دوران 1000 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ طالبان اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں اور جمعے کو انہوں نے صوبائی دارالحکومت زرنج پر قبضہ کیا اور افغان حکومت کے میڈیا ترجمان کو کابل میں ہلاک کر دیا۔ یہ ایک مختلف قسم کی جنگ ہے۔ شہری علاقوں پر حملہ کرنے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اور زیادہ جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان گزشتہ برس مذاکرات کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفارتکار نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ افغانستان کی صورتحال پہلے ٹھیک نہیں تھی اور غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد مزید خراب ہو چکی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ افغان صورتحال کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل جنگ اور خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سینئر امریکی سفارتکار نے طالبان سے اپیل کی ہے کہ وہ لڑائی کو روکیں اور افغان عوام کی حفاظت کریں اور مسئلے کا سیاسی حل نکالیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کو بین الاقوامی برادری کی آواز سننی چاہیے کہ ہم ایسے قبضے کو قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی طالبان کے اسلامی نظام کو قبول کریں گے۔ امریکہ نے سلامتی کونسل سے اپیل کی ہے کہ صورتحال کو تباہ کن ہونے سے بچایا جائے۔ انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ انڈیا اور چائنا نے اپنے متنازع سرحد کے اس مقام سے اپنی آرمی واپس بلا لی ہے جہاں ان کے درمیان گزشتہ سال جھڑپ ہوئی تھی۔ دنیا کے دو سب سے زیادہ آبادی والے ملکوں نے گزشتہ سال جھڑپ کے بعد ہمالیہ کے علاقے لداخ میں ہزاروں اضافی آرمی دستے بھیجے تھے۔ تاہم انڈین آرمی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے بعد گوگرا کے علاقے سے چائنا کی آرمی 2 روز میں مرحلہ وار مربوط اور تصدیق شدہ انداز میں واپس چلی گئی تھی۔ اس علاقے میں افواج گزشتہ برس مئی سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا ایک اور حساس معاملہ حل ہو چکا ہے۔ انڈین اور چینی اہلکاروں کے درمیان گزشتہ سال 15 جون کو وادی گلوان میں دست بدست لڑائی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں 20 انڈین فوجی مارے گئے تھے، جبکہ چائنا نے بعد میں اپنے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ انڈین آرمی کا کہنا ہے کہ گوگرا کے علاقے میں دونوں ممالک کی افواج کی جانب سے قائم کیے گئے تمام عارضی پڑاؤ ختم کر دیے گئے ہیں۔ برطانیہ کے چڑیا گھر میں آنے والے لوگوں کو گالیاں دینے پر 5 طوطوں کو الگ الگ پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ 5 طوطے لوگوں کو گالیاں ہی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں بد دعا بھی دیتے تھے۔ یہ سب انہوں نے یہاں آنے والے لوگوں سے ہی سیکھا تھا۔ یہاں بچے بھی آتے ہیں۔ طوطوں کی بد زبانی کی وجہ سے بچوں کی ذہنیت پر برا اثر پڑ رہا تھا، اس لیے انہیں چڑیا گھر کے دور دراز حصوں میں الگ الگ کر کے رکھا گیا ہے۔ اس چڑیا گھر میں آنے والے لوگوں نے بھی ان کی شکایت کرنے کی بجائے ان کی اس حرکتوں سے محظوظ ہوتے تھے اور ہمیشہ انہی کے پنجروں کے پاس عوام کا ہجوم لگا رہتا تھا، جبکہ ان 5 طوطوں کے علاوہ باقی 200 طوطے شرافت سے زندگی گزارتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کے پاس کوئی بھی شخص نہیں آتا تھا۔ دوستو، اس تجربے سے ثابت ہوا کہ شریف کی کوئی زندگی نہیں، شریفوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب اسلام دنیا کا بہترین اور بہت ہی پیارا مذہب ہے۔ اس بات کا ثبوت اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی ریاست کرناٹکا سے تعلق رکھنے والے مسلمان شخص جس کا نام محبوب ہے، اس نے ایک یتیم ہندو لڑکی کی اس کے والدین کے گزر جانے کے بعد پرورش کی اور ہندو مذہب میں ہی اب اس کی شادی بھی کروا دی۔ یتیم ہونے والی اس لڑکی کی کفالت کی ذمہ داری جب رشتہ داروں نے نہیں لی، تب محبوب نے یہ ذمہ داری قبول کی اور ہندو لڑکی پوجا اس کے گھر میں ہی رہی اور اس نے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی تمام تر ذمہ داریاں اپنی حیثیت کے حساب سے پوری کی۔ 18 سالہ پوجا نامی ہندو لڑکی کی شادی بھارتی شہر وجے نگر میں ہونا طے پائی تھی۔ جیسے ہی یہ خبر میڈیا کی زینت بنی تو محبوب نامی اس شخص نے صارفین کے دل جیت لیے اور ہر طرف سے اس کی تعریف ہونے لگی۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محبوب کا کہنا تھا کہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس لڑکی کی شادی اسی کے مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی شخص سے کراؤں۔ محبوب کے مطابق ہم نے کبھی بھی پوجا کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے یا کسی مسلمان مرد سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کیا، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف تھا۔ لیکن دوستو، دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیں کہ گزشتہ سال بھارت میں ایک 20 سالہ گلناز نامی مسلمان لڑکی پر مٹی کا تیل ڈال کر اس لیے مار دیا گیا تھا کیونکہ اس نے ایک ستیش نامی ہندو لڑکے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔